الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، پروردگار عالم اس آیت میں روزے کے وجوب کا اعلان کر رہا ہے کہ روزہ تمہارے اوپر فرض ہے، تمہارے اوپر واجب ہے، یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے تمام بندوں پر۔ اب میں اس آیت کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ اس مختصر سے گفتگو میں ایک چیز جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے کہ فلسفہ روزہ، کہ روزے کا جو حکمت اور روزے کا فلسفہ کیا ہے، کہ جس کی بنا پر اللہ نے روزے کا مطالبہ ہم سے ماہ رمضان میں کیا ہے۔ ماہ رمضان کی عظمت، روزے کی عظمت، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن اصل مقصد ابھی اس مختصر سی گفتگو میں یہ ہے کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے۔ ناظرین کرام عزیزو، تمام انسان برابر نہیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، کچھ وہ ہیں کہ جنہیں ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، اور بعض افراد وہ ہیں جو اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہیں، نعمتوں میں غرق ہیں، اور بعض وہ ہیں جو بھوک کی شدت میں مبتلا رہتے ہیں، انہیں ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایسا ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہیں اور کھانا، تمام نعمتیں اللہ کی ان کے پاس ہیں، تو اب ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے اور بھوک کسے کہا جاتا ہے، بھوک کا احساس کیا ہوتا ہے۔ تو اب اگر ایک انسان کے جس کو بھوک کی شدت کا احساس نہیں ہے، وہ کیسے پتہ لگا سکتا ہے کہ وہ انسان جو غریب ہے، کہ جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، وہ بھوک کی شدت کو کیسے برداشت کر رہا ہوگا۔ لیکن اگر یہی مالدار انسان جب روزہ رکھتا ہے ماہ رمضان میں، تو 12 گھنٹے 14 گھنٹے وہ بھوکا رہتا ہے، تو اسے بھوک کی شدت کا احساس ہو جاتا ہے کہ بھوک میں کیا تکلیف ہوتی ہے، بھوک کا احساس کیا ہے، اور اس میں کتنی تکلیف انسان کو ہوتی ہے۔ تو اب امام فرماتے ہیں کہ روزے کو جو اللہ نے واجب کیا، العلت فی الصیام، کہ روزے کو واجب کرنے کی ایک علت یہ ہے کہ لیستبی بہ الفقیر والغنی، تاکہ اس کے ذریعے غنی اور فقیر میں مساوات ہو سکے۔ امام فرماتے ہیں کہ مالدار اور غریب کو برابر کر دیتا، اللہ برابر کر دینا چاہتا ہے بھوک کے احساس میں۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْغَنِيَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجِدْ مَسَّ الْجُوعِ، چونکہ غنی مالدار انسان نے کبھی بھوک کا مزہ نہیں چکھا، اس کو نہیں پتا کہ بھوک کسے کہا جاتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ بھوک کا احساس کیا ہے۔ امام فرماتے جب وہ روزہ رکھے گا اور روزے کے عالم میں بھوکا رہے گا، تو اب فَيَرْحَمُ الْفَقِيرَ لِأَنَّ الْغَنِي كُلَّمَا أَرَادَ شَيْئًا قَدَرَ عَلَيْهِ، چونکہ مالدار انسان وہ ہے جب بھی کسی چیز کی چاہت ہوتی ہے وہ اس کو لے لیتا ہے، کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ اب جب وہ روزہ رکھے گا، اس کے سامنے کوئی فقیر آئے گا تو اس فقیر پر وہ رحم کرے گا۔ فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُسَوِّيَ بَيْنَ خَلْقِهِ، لہذا اللہ نے چاہا کہ وہ اپنی مخلوق میں مساوات کو برقرار رکھے، اس احساس میں، بھوک کے احساس میں دونوں برابر ہو جائے، غنی اور فقیر۔ وَأَن يُذِيقَ الْغَنِيَّ مَسَّ الْجُوعِ، اور اللہ نے چاہا کہ اس مالدار انسان کو بھی بھوک کا احساس بتائے، بھوک کا احساس دلائے۔ لِيَرِقَّ عَلَى الضَّعِيفِ وَيَرْحَمُ الْجَائِعَ، تاکہ جب کوئی ضعیف اور کمزور اس کے پاس آئے تو اس کے لیے اس کا دل نرم ہو جائے، اور جب بھوکا کوئی اس کے سامنے آ کر دست سوال پھیلائے تو اس پر رحم کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ تو روزے کا ایک فلسفہ اور ایک حکمت جو امام نے بیان کی وہ یہ ہے کہ تاکہ وہ انسان کے جو اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے، نعمتوں میں غرق ہے، اس کو بھی بھوک کا احساس ہو سکے، اور اس احساس بھوک ہونے کے بعد اب وہ کسی فقیر پر رحم کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ ایک فلسفہ جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ جسمانی صحت، یعنی روایت کا جملہ ہے صوموا تصحوا، کہ یعنی روزہ رکھو تاکہ تمہاری صحت برقرار رہے، تاکہ تم صحت یاب ہو جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، اب آپ جانتے ہیں کہ سائنس کے ذریعے بھی اس کو ثابت کیا جا چکا ہے کہ روزے میں کتنے فوائد ہیں اور روزہ رکھنے سے جسمانی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔
تیسری چیز اور تیسرا فلسفہ جو امام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص کی قوت کو محکم بنانا، یعنی روزہ رکھنے سے انسان کے اندر خلوص اور اخلاص کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ عزیزو، ثواب فقط عمل پر نہیں ہے بلکہ اس عمل پر ثواب ملتا ہے کہ جو انسان خلوص کے ساتھ انجام دے اور اخلاص کی طاقت اس عمل کے اندر پایا جاتا ہو۔ پیغمبر اسلام کا جملہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، کہ سب سے زیادہ چیز جس سے مجھے اپنی امت کے لیے خوف ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ قالوا، لوگوں نے سوال کیا وما الشرک الاصغر، شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا، تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ شرک اصغر ریاکاری ہے، یعنی انسان کوئی عمل انجام دے اور اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا، لوگوں کو خوشنودی حاصل کرنا۔ نماز پڑھتا ہے تاکہ لوگ اس کا احترام کریں، لوگوں کو اس کا احترام پڑھ جائے، یا مثلا کوئی نیک کام انجام دیتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا دکھانے کے لیے، تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں شرک اصغر ہے۔ روزہ رکھ کر یہ مقصد ہے تاکہ اس کے اندر خلوص کی طاقت بڑھ جائے۔ شہزادی عالمیان کا جملہ مشہور ہے، کیا فرماتی؟ فرض اللہ الصیام تثبیتا للاخلاص، کہ اللہ نے ماہ رمضان میں روزے کو واجب کیا ہے تاکہ اخلاص کی طاقت تمہارے اندر مستحکم ہو سکے، چونکہ جب خلوص ہوگا تبھی اس کا عمل قبول کیا جائے گا۔ یہ ایک مقصد۔ اصل مقصد جو روزے کا جو قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ تقوی، انسان متقی ہو جائے۔ تقوی یعنی جس چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو انجام دینا، اور جس چیز کو اللہ نے مرتکب ہونے سے منع کیا ہے اس کو انسان مرتکب نہ ہو ان چیزوں کا، جو خود، چونکہ عزیزان گرامی کیا جملہ ہے مولا کائنات کا، کل یوم لا یؤسی اللہ فیہ فہو عید، یعنی ہر وہ دن کے انسان جس میں گناہ نہ کرے وہ دن اس کے لیے خوشی کا دن ہے، وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ تو سب سے بڑی جو ایک اہم فلسفہ روزے کے واجب ہونے کا ہے وہ ہے کہ انسان جب چونکہ 12 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے جب وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے گا کہ جو چیز اللہ نے اس کے لیے حلال کی ہے وہ ان کو بھی استعمال نہیں کر رہا ہے، کیوں؟ چونکہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے کہ ان 12 گھنٹے میں روزہ رکھنا ہے، روزے کی حالت میں رہنا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نفس کے اندر ایک مہینہ تربیت ہو جائے گی، ایک مہینے میں اب اس کے اندر یہ طاقت آ جائے گی کہ جو حرام چیزیں ہیں ان سے اجتناب بدرجہ اولا کرنے لگے گا۔ جب اس کے اندر یہ طاقت آ گئی کہ وہ اجتناب کر رہا ہے اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے اللہ کے حکم کی بنا پر، تو اب وہ حرام چیزوں سے بدرجہ اولا اجتناب کرے گا، اور اس کے نفس کی تربیت ہو جاتی ہے روزے کی بنا پر۔ قرآن نے کیا کہا کہ یعنی لعلکم تتقون، کہ روزہ واجب کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا مہدی یا مہدی مددی